بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 96 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو اذا تضمن الخبر سے لے کر مثل تعلق الجزء بالکل تک پڑھیں گے۔ وجوب تقدیم الخبر، خبر کے تقدیم کا وجوب۔ واذا تضمن الخبر المفرد، اور جب خبر مفرد متضمن ہو، ای الذی لیس بجملۃ صورۃ، خبر مفرد کہتے ہیں کہ جو صورتاً جملہ نہ ہو، سواء کان بحسب الحقیقت جملۃ او غیر جملۃ، چاہے حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہو یا جملہ نہ ہو۔ ما لہ صدر الکلام، جس کے لیے کلام کی صدارت ہو، ای معنی، یعنی ایسا معنی، وجب لہ صدر الکلام، کہ جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہو، کل استفہام، جیسے کہ استفہام، مثل این زید، فزید مبتدا، تو اس میں جو زید ہیں یہ مبتدا ہیں، وَأَيْنَ اسم متضمن للاستفہام، اور این ایسا اسم ہے جو استفہام کو متضمن ہے، خبرہن، یہ اس کی خبر ہے، وہو ظرف، اور وہ ظرف ہیں، فَإِن قُدِّرَ بِفِعْلٍ، اگر خبر کو فعل کے ساتھ مقدر کیا جائیں، کان الخبر جملۃ حقیقتاً، تو یہ خبر جو ہے وہ حقیقی طور پر جملہ ہوگا، اور مفرداً صورتاً، اور صورت کے اعتبار سے مفرد ہوگا۔ وَإِن قُدِّرَ بِاسْمِ الْفَاعِلِ، اور اگر خبر کو اسم فاعل کے ساتھ مقدر کیا جائیں، کان مفرداً صورتاً وحقیقتاً، تو یہ خبر جو ہے حقیقتاً بھی مفرد ہوگا اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، ان دو تقدیروں کے مطابق، لیس بجملۃ صورتاً، یہ جملہ نہیں ہے صورت کے اعتبار سے۔ واحترز بہ، مصنف نے احتراز کیا ہے اس کے ساتھ، اس مثال سے، زید این ابوہ کی مثال سے، اذ لا یبطل بتاخیرہ، اس لیے کہ این کے مؤخر کرنے کی وجہ سے صدارت ما، باطل نہیں ہوتا اس معنی کی صدارت، لہو صدر الکلام، جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہے، لتصدرہ فی جملتہ، جملے کے شروع میں واقع ہونے کی وجہ سے، او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ، یا خبر کو وجوباً وہاں پر مقدم کیا جاتا ہے جب خبر کی تقدیم مصحح ہو مبتدا کے لیے، من حیث انہ مبتدا، اس حیثیت سے کہ یہ مبتدا ہیں، فتقدیمہ یصحح وقوعہ مبتدا، تو پس خبر کو مقدم کرنا، خبر کی تقدیم جو ہے یہ مصحح ہیں اس کے وقوع کے لیے مبتدا کے طور پر، مثل فی الدار رجل، فإن فی الدار، کیونکہ فی الدار جو ہیں خبر، ایسی خبر ہیں، یخصص المبتدا، جو مبتدا کی تخصیص کرتا ہے، بتقدیمہ، اپنے یعنی خبر کے تقدیم کے ساتھ، کما عرفتہ، جیسے کہ آپ وجوہ تخصیص میں جان چکے ہیں، فلو اخرا، پس اگر اس کو مؤخر کیا جائیں، لبقی المبتدا نکرۃ غیر مخصصۃ، تو مبتدا نکرہ رہ جائے گا، ایسا نکرہ جو غیر مخصص ہو، او کان لمتعلقہ بکسر اللام، لمتعلقہ جو لفظ ہے لام کے کسر کے ساتھ ہیں، ای کان لمتعلق الخبر التابع لہ، یا خبر کے متعلق کے لیے جو کہ خبر کے لیے تابع ہیں، بتبعیت، ایسی تبعیت کے ساتھ، یمتنع معها تقدیمہ علی الخبر، کہ جس کے ہوتے ہوئے مبتدا کی تقدیم خبر پر ممتنع ہے، فلا یرد، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا، اس مثال کے ساتھ، علی اللہ عبدہ متوکل، ضمیر قائن فی جانب المبتدا، مبتدا کی جانب میں ضمیر جو موجود ہیں، راجع الی ذلک المتعلق، یہ لوٹ رہی ہے اس متعلق کی طرف، اذ لو اخر لزم الاضمار قبل الذکر لفظا و معنی، اس لیے کہ اگر مؤخر کر دیا جائے تو اضمار قبل الذکر لفظا معنی لازم آئے گا۔ مثال یہ ہے، علی التمرۃ مثلھا زبدا، فقولہ مثلھا، یہ مثلھا کا جو قول ہے، ای مثل التمرۃ مبتدا، یہ مبتدا ہیں، وفیہ ضمیر، اور اس میں ضمیر ہے، لمتعلق الخبر، خبر کے متعلق کے لیے، وہو التمرۃ، اور وہ تمرہ ہیں، لأن الخبر وہو قولہ، کیونکہ خبر جو ہے وہ یہ قول ہیں، علی التمرۃ، والتمرۃ متعلق بہ، اور التمرہ جو ہے یہ متعلق ہے اس کے ساتھ، مثل تعلق الجزء بالکل، جیسے کہ جز کا تعلق ہوتا ہے کل کے ساتھ۔ وجوب تقدیم الخبر، اب یہاں سے خبر کے تقدیم کا وجوب بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح مبتدا کو مقدم کیا جاتا ہے 4 مقامات میں وجوباً،
اسی طرح خبر کو بھی 4 مقامات میں وجوباً مقدم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس عبارت میں مصنف نے پہلی صورت بیان کی ہے، اور پہلی صورت یہ ہے کہ جب خبر مفرد یعنی خبر جو ہے وہ مفرد ہو اور ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کے لیے صدارت کلام واجب ہو، جیسے أين زید، وإذا تضمن الخبر المفرد، اور جب خبر جو ہے ایسی خبر جو متضمن ہو اور وہ خبر جو ہے وہ مفرد ہو، ای الذی، اب خبر مفرد سے کیا مراد ہیں؟ ای الذی لیس بجملۃ صورتاً، جو صورت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو، یہ خبر مفرد کی تعریف ہے۔ سواء کان بحسب الحقیقت جملۃ او غیر جملۃ، چاہے حقیقت کے اعتبار سے جملہ ہو یا حقیقت کے اعتبار سے جملہ نہ ہو۔ ما لہ صدر الکلام، یعنی خبر مفرد متضمن ہو ایسے معنی کے لیے جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہو، کلام کی صدارت ثابت ہو۔ ای معنی وجب لہ صدر الکلام کالاستفہام، اس عبارت میں شارح نے بتلایا ہے کہ لہو ظرف مستقر وجبہ محذوف کے متعلق ہیں اور صدر الکلام اس کا فاعل ہیں۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب خبر ایسے معنی کو متضمن ہو جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہو، جیسے استفہام، تمنی وغیرہ، تو اس صورت میں مبتدا پر خبر کی تقدیم واجب ہوگی۔ باقی استفہام کو شارح نے خاص طور پر اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ مصنف نے اسی کی مثال دی ہے۔ معنن وجب لہ صدر الکلام، کہ خبر مفرد ایسے معنی کو متضمن ہو جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہو۔ کلام کی صدارت کا مطلب ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے شروع میں جس کے لیے ہونا واجب ہو، کل استفہام ہے، جیسے کہ استفہام ہے مثل أين زید، فزید مبتدا وأين اسم متضمن للاستفہام۔ اس عبارت میں شارح مثال کو ممثل لہو پر منطبق کر رہے ہیں کہ أين زید میں زید مبتدا ہیں اور أين اس کی خبر ہیں، اور یہ ایسے معنی کو متضمن ہے کہ جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہے، اور وہ معنی استفہام ہے۔ چونکہ خبر ایسے معنی پر مشتمل ہے جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہے، اسی وجہ سے یہاں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اور أين جو ہے یہ ظرف ہیں، اگر اس کا متعلق جو ہیں فعل مقدر مانا جائیں، جیسے کہ بصریین کا مذہب ہے، تو خبر صورتاً تو مفرد ہوگی لیکن حقیقتاً جملہ ہوگی، اور کوفیوں کے مذہب کے مطابق اس کا جو متعلق ہے اس میں فاعل مقدر مانا جائے گا، تو خبر جو ہے صورتاً بھی مفرد اور حقیقتاً بھی مفرد ہوگی۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، خبر صورتاً جملہ نہیں، لہذا مثال ممثل لہو کے مطابق جو ہے وہ ہو گئی۔ فزید مبتدا، پس زیدن جو ہے مبتدا ہیں، وأين اسم، اور أين ایسا اسم ہے متضمن للاستفہام، جو استفہام کو متضمن ہے، خبر ہونا یہ زیدن کی خبر ہیں۔ وہو ظرف، اور یہ ظرف ہیں۔ فإن قدر بفعل، اب اگر یہاں پر فعل کو مقدر مانا جائے، کان الخبر جملة حقیقتا، تو خبر جو ہیں حقیقی طور پر تو جملہ ہوگا، ومفردا صورتا، اور صورت کے اعتبار سے مفرد ہوگا۔ وإن قدر باسم الفاعل، اور اگر اسم فاعل کو مقدر مانا جائے، کان مفردا صورتا وحقیقتا، تو حقیقتا بھی مفرد ہوگا اور صورتا بھی مفرد ہوگا، کیونکہ اسم فاعل جب اپنے فاعل وغیرہ سے ملتا ہے تو یہ حقیقی طور پر جملہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مفرد ہوتا ہے حقیقی طور پر۔ وعلی تقدیرین، ان دو تقدیروں کی بنا پر لیس بجملۃ صورتا، چاہے اسم فاعل کو مقدر مانا جائے یا فعل کو مقدر مانا جائے، دونوں صورتوں میں صورت کے اعتبار سے جملہ نہیں ہوگا۔ واحترز به النحو زید أين ابوہ، اس عبارت سے شارح مفرد کی قید کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو ماقبل میں مفرد کا ذکر گزرا ہے کہ خبر مفرد ہو،
مفرد کا جو لفظ ہے یہ قید احترازی ہے، اس سے احتراز ہے اس خبر سے جو جملہ ہو اور ایسے معنی کو متضمن ہو جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہو، جیسے زید این ابوہ، اس میں زید مبتدا اور این ابوہ جملہ اس کی خبر ہیں، اور ایسے معنی کو متضمن ہے جس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہیں اور وہ معنی استفہام ہیں۔ اذ لا یبطل بتاخیرہ صدارت ما لہ صدر الکلام لتصدرہ فی جملتہ۔ اس عبارت میں شارح جو ہے احتراز کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب خبر جملہ ہو تو اس کی تقدیم مبتدا پر واجب نہیں، کیونکہ خبر کی تاخیر کی صورت میں جو جس معنی کے لیے صدارت کلام واجب ہیں وہ باطل نہیں ہوگی، اس لیے اینا جس جملے میں واقع ہیں اس کے شروع میں موجود ہیں۔ اذ لا یبطل بتاخیرہ، اس لیے کہ اینا کے مؤخر کرنے کی وجہ سے اس معنی کی صدارت، اس کے لیے کلام کی صدارت واجب ہیں، وہ باطل نہیں ہو رہی، لتصدرہ فی جملتہ، کیونکہ اینا جو ہے وہ پیر بھی جملے کے شروع میں واقع ہیں۔ او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ، یہاں سے ایک اور مقام خبر کی تقدیم وجوباً کی مقام بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مقام یہ ہے کہ خبر جو ہے یعنی خبر کو مقدم کرنا یہ مصحح ہو مبتدا کے لیے، یعنی اگر خبر کو مقدم کیا جائے تو مبتدا جو ہے درست طریقے سے بنتا ہے، اور اگر خبر کو مقدم نہ کیا جائے تو مبتدا درست طریقے سے مبتدا نہیں بن سکتا۔ او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ، یا خبر کو مقدم کرنا مصحح ہو مبتدا کے لیے۔ علامہ جامی نے لہو ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ہو ضمیر کا مرجع مبتدا ہے، من حیث انہ مبتدا، اس حیثیت سے کہ وہ مبتدا ہو۔ فتقدیمہ یصحح وقوعہ مبتدا، پس خبر کی جو تقدیم ہے یہ درست قرار دیتا ہے اس کے وقوع کو، یعنی جو فی الدار رجل میں رجل کے مبتدا کے درست قرار دینے کو درست قرار دیتا ہے مبتدا کے طور پر، فی الدار رجل، فإن فی الدار خبر یخصص المبتدا بتقدیمہ کما عرفت۔ اس عبارت میں شارح مثال کو ممثل لہو پر منطبق کرتے ہیں کہ فی الدار رجل میں رجل مبتدا ہے اور فی الدار اس کی خبر ہے جس کی تقدیم رجل کے مبتدا بننے کے لیے مصحح ہے، اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر کر دیں تو نکرہ محضہ کا مبتدا بننا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں۔ فلو اخرا لبقی المبتدا نکرتن غیر مخصصۃ، تو مبتدا جو ہے وہ نکرہ رہ جائے گا، ایسا نکرہ جو غیر مخصصہ ہو۔ او کان لمتعلقہ بکسر اللام ای کان لمتعلق الخبر التابع لہ۔ یہاں سے ایک اور مقام بیان فرما رہے ہیں، اور وہ مقام یہ ہے کہ خبر کا جو متعلق ہیں جو کہ خبر کا تابع ہیں اس کے لیے ایسی طبعیت ہو جس کے ہوتے ہوئے مبتدا جو ہے خبر پر مقدم ہونا، مبتدا کا مقدم ہونا وہ ممتنع ہو۔ ایکانا لمتعلق الخبر التابع لہ، یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ او لمتعلقہ کے عطف کے بارے میں دو احتمال ہیں، اس کا عطف کانا کے اسم پر ہے، پہلا احتمال یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یا کانا کی خبر پر، دونوں احتمال درست نہیں۔ پہلا احتمال اس لیے درست نہیں کہ کانا کے اسم پر جو معطوف ہو وہ بھی کانا کا اسم ہوتا ہے، حالانکہ جار مجرور کانا کا اسم نہیں بن سکتا، اور کانا کی خبر پر عطف اس لیے درست نہیں کہ جملے کا عطف مفرد پر لازم آئے گا جو کہ غیر مناسب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو اس کا عطف کانا کے اسم پر ہے نہ کانا کی خبر پر، بلکہ یہاں کانا محذوف ہے اور عطف الجملت علی الجملت ہیں۔ او کانا لمتعلقہ بکسر اللام، لام کے کسرے کے ساتھ ہیں، ای کانا لمتعلق الخبر، کہ خبر کے متعلق کے لیے، التابع لہ، جو کہ خبر کا تابع ہیں، بتبعیت یمتنع معها تقدیمہ علی الخبر، یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ خبر کا متعلق ہو اور اس متعلق میں ضمیر ہو،
اس سے مراد یہ ہے کہ خبر کا ایک تابع ہے اور تابع بھی ایسا ہے کہ جس تابع کی تقدیم جائز نہیں ہے۔ تابع کی تقدیم جائز نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ تابع اس کا مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ مضاف پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مضاف الیہ خبر کا تابع ہوگا تو وہ خبر پر مقدم نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کا جز ہو، جب وہ جز ہوگا تو جز کل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ یہ مقصد ہے کہ خبر کا متعلق اس کا ایسا تابع ہو کہ اس تبعیت کی وجہ سے وہ خبر پر مقدم نہ ہو سکتا ہو۔ اگر خبر کا متعلق اس کا تابع تو ہے لیکن اس کے باوجود اس کو خبر پر مقدم کرنا ناجائز نہیں ہے بلکہ جائز ہے، پھر وہ اس بحث سے نکل جائے گا، کیونکہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اس کا متعلق ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا ایسا تابع ہو کہ تابع ہونے کی بنا پر خبر پر مقدم نہ ہو سکتا ہو۔ تو ایسا تابع جو اس پر مقدم ہو سکے وہ اس سے نکل گیا، اور وہی تابع مقدم ہو سکے گا کہ یا تو اس کا مضاف الیہ نہ ہو یا اس کا جز نہ ہو۔ جیسے علی اللہ عبدہ متوکل میں عبدہ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہیں اور متوکل خبر ہیں، اور علی اللہ اس خبر کا متعلق ہیں، اور یہاں پر خبر کی تقدیم واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خبر کا متعلق جو اس مثال میں لفظ علی اللہ ہے، خبر کا ایسا تابع نہیں ہے کہ جو مضاف الیہ ہو یا اس کا جز ہو، لہذا یہاں اگر اس کا متعلق مقدم ہو گیا تو یہ ناجائز نہیں ہے، اور اس کے باوجود خبر کی تقدیم واجب نہیں ہے بلکہ خبر مؤخر ہے اور مبتدا مقدم ہے۔ بتبعیت، ایسی تبعیت کے ساتھ، یمتنع ماہا، کہ جس تبعیت کے ہوتے ہوئے تقدیم ہو تابع کا مقدم ہونا علی الخبر، خبر پر ممتنع ہو، فلا یردو، پس اعتراض وارد نہیں ہوگا علی اللہ عبدہ متوکل کے ساتھ۔ ضمیر کائن فی جانب المبتدا، اس عبارت سے شارح نے اشارہ کیا کہ فعل مبتدا جار مجرور ظرف مستقر ہیں، کائن کے متعلق ہو کر صفت ہیں ضمیر کی۔ فی جانب المبتدا، یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں، اس لیے کہ ممثل لہو یہ ہے کہ ضمیر مبتدا میں ہو، مبتدا میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مبتدا کی جز ہو، اور مثلھا میں ضمیر مبتدا کا جز نہیں ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہیں، اور مضاف الیہ مضاف کی قید ہوتا ہے اور قید مقید سے خارج ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر فی المبتدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضمیر مبتدا کا جز ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جانب مبتدا میں ضمیر ہو جو متعلق خبر کی طرف راجع ہو، اور مثال میں ایسا ہی ہے، لہذا مثال ممثل لہو کے مطابق ہیں۔ راجعن الی ذالک المتعلق، اس عبارت سے شارح جانب مبتدا میں متعلق خبر کی ضمیر ہونے کا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جانب مبتدا میں متعلق خبر کی ضمیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر متعلق خبر کی طرف راجع ہو۔ اذ لو اخر لازم الازمار قبل الذکر لفظا و معنی، یہاں پر علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں مبتدا پر خبر کی تقدیم اس لیے واجب ہے کہ اگر خبر کو مؤخر کر دیں تو لفظاً و رتبتاً اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اور مثال یہ ہے علت تمرت مثلھا زبدن، تو مثلھا کو مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا، کیونکہ مثلھا جانب مبتدا میں جو ضمیر ہے ہا ضمیر وہ لوٹ رہی ہے وہ ضمیر التمرہ کی طرف۔ فقولہ مثلھا ای مثل التمرۃ، اس سے مراد مثل التمرۃ ہیں کہ کجور کی مثل۔ مبتداون، یہ مبتدا ہے، وفیہ ضمیر، اور اس میں ہا ضمیر ہے، لمتعلق الخبر، خبر کے متعلق کے لیے، اور علت تمرۃ یہ خبر ہے اور خبر کا متعلق التمرہ ہے، وہ تمرۃ وہ التمرہ ہے، لان الخبر وهو قولہ، کیونکہ خبر جو ہے وہ صرف التمرہ نہیں ہے بلکہ مکمل یہ لفظ ہے علت تمرۃ، والتمرۃ متعلق بھی، اور التمرہ جو ہے وہ اعلی کے ساتھ متعلق ہے۔ مثل تعلق الجزء بالکل، جیسے کہ یعنی جز کا تعلق ہوتا ہے کل کے ساتھ۔ یہاں پر جو فقولہ مثلھا گزرا ہے، اس عبارت میں شارح مثال کو ممثل لہو پر منطبق کر رہے ہیں کہ علت تمرۃ مثلھا زبدن میں
مثل و مبتدا ہیں اور اس کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہے جو متعلق خبر کی طرف راجع ہیں، اور متعلق خبر التمرہ اس لیے کہ خبر التمرہ کا مجموعہ ہے اور التمرہ اس کے متعلق ہیں، جیسے کہ جز جو ہے وہ کل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ سے لے کر مثل تعلق الجزء بالکل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔